مشرق وسطی محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ مسلم دنیا کا وہ حساس مرکز ہے جہاں اٹھنے والی ہر سیاسی لہر پورے عالم اسلام کو متاثر کرتی ہے۔ ایک طرف اسرائیل، جسے عرب دنیا آج بھی مغربی طاقتوں کا مسلط کردہ منصوبہ سمجھتی ہے، اور دوسری طرف ایران و عرب دنیا کے درمیان صدیوں پرانی شیعہ سنی کشیدگی۔ انہی دو خوفوں کے درمیان امریکہ نے گزشتہ 4 دہائیوں تک اپنی سیاسی و عسکری بالادستی قائم رکھی۔ پھر مارچ 2023 میں اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے واشنگٹن اور تل ابیب دونوں کو حیران کر دیا۔ بیجنگ میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان خفیہ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ حیرانگی بات یہ تھی کہ دنیا کی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس عمل کی بھنک نہ پا سکیں۔ یوں محسوس ہوا جیسے مشرق وسطی کی پوری شطرنج خاموشی سے دوبارہ ترتیب دی جا رہی ہو۔ یہ صرف ایک سفارتی معاہدہ نہیں تھا، بلکہ امریکی حکمت عملی کے لیے بڑا دھچکا تھا، خاص طور پر اس منصوبے کے لیے جس کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ برسوں سے سعودی عرب کو اسرائیل کے قریب لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر محمد بن سلمان نے ایک مختلف راستہ اختیار کرتے ہوئے ایران سے مفاہمت کو ترجیح دی اور خطے کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ایران پر اسرائیلی اور امریکی دباؤ شدت اختیار کرنے لگا۔ حملوں اور ممکنہ جنگ کی خبریں گردش کرنے لگیں تو پورے خطے کی نظریں ریاض پر جم گئیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا سعودی عرب ایران مخالف اتحاد میں شامل ہوگا؟ ابتدائی دنوں میں سعودی خاموشی نے سب کو الجھا دیا، مگر پس پردہ ایک مختلف حکمت عملی کام کر رہی تھی۔ اصل اشارہ وہاں سے ملا جہاں کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ سعودی فوج غیر معمولی سرگرمی نہیں دکھا رہی تھی، مگر وزارت خارجہ مسلسل متحرک تھی۔ سفارتی رابطے بڑھ رہے تھے اور بیانات نہایت محتاط انداز میں دیے جا رہے تھے۔ پھر اطلاعات سامنے آئیں کہ ریاض نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود اور فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں واضح ہو گیا کہ سعودی عرب جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، بلکہ اسے پھیلنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس تاثر پر مہر تصدیق سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی کے حالیہ مضمون نے ثبت کر دی ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا کہ اسرائیل کی خواہش تھی کہ ایران اور عرب دنیا براہ راست تصادم میں الجھ جائیں تاکہ پورا خطہ کمزور ہو اور اسرائیل واحد غالب طاقت بن کر ابھرے۔ مگر محمد بن سلمان نے ہر دباؤ مسترد کرتے ہوئے اس کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ شہزادہ ترکی کے مطابق نئی سعودی قیادت جذباتی نعروں کے بجائے معاشی استحکام، علاقائی امن اور طویل المدت ریاستی مفاد کو ترجیح دے رہی ہے۔ ویژن 2030 اسی سوچ کا محور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اب امریکہ، چین اور روس تینوں کے ساتھ متوازن تعلقات قائم رکھتے ہوئے خود کو کسی ایک بلاک تک محدود نہیں کرنا چاہتا۔ شاید یہی مشرق وسطی کی نئی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جہاں پہلی بار جنگی نعروں سے زیادہ خاموش سفارتکاری فیصلہ کن بنتی دکھائی دے رہی ہے۔